ہم ان 10 لاکھ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں گے یا ان آقاؤں کے ساتھ ہوں گے کہ جو شاید آج اپنا کیپٹل ہل بھی نہیں بچا پا رہے؟ حال ہی میں ہزارہ برادری کے ساتھ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا اندوہناک واقعہ پیش آیا، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ دوستوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اگر آپ کی زندگی میں نا کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہو کہ آپ کے گھر میں کسی بزرگ کا، کسی پیارے کا، کسی چاہنے والے کا انتقال ہوا ہو، تو آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ ایسے موقع پر آپ انتہائی دکھ میں ہوتے ہیں، انتہائی غمگین ہوتے ہیں، انتہائی پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی کون آیا، کس نے آپ کا دکھ درد بانٹا، کون موقع پہ تھا اور کون موقع پہ تھا ہی نہیں، یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہ وقت ہے جب ہزارہ برادری کا ساتھ آپ کو ایک شہری کے ناطے نبھانا ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بھی یہی سوال ہے۔ اب آپ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، it doesn't matter. Even it doesn't matter if you're the prime minister of the country. What really matters is کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کی قدر ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے پرچم میں سفید رنگ اگر مائنورٹیز کے لیے ہے تو کیا ہمارے دلوں میں، کیا ہماری زندگیوں میں، کیا ہمارے شہروں میں مائنورٹیز کی قدر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ بہت سے سوالات بنتے ہیں، لیکن اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہزارہ برادری کی تاریخ کو بھی جان لیں، بیکاز یہ بات میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ ہسٹری کو پڑھا کرو، بیکاز ہسٹری آلویز ریپیٹس اٹسیلف۔ ہزارہ برادری کا ذکر آپ کو ظہیر الدین بابر کی کتاب تذکرہ بابری میں بھی ملتا ہے کہ جب وہ ہزارہ کا اور ہزارہ جات کے ماؤنٹین رینج کا ذکر کرتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی ہے۔ اس کمیونٹی میں آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے۔ قاضی محمد عیسیٰ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا نام، قائد اعظم کے قریب ترین رفیقوں میں تھے، اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ جنرل موسیٰ ایک اور بڑا نام، اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ کریم خلیلی اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ بڑی پولیٹیکلی ایکٹیو کمیونٹی ہے، اور پاکستان میں یہ کمیونٹی جو کوئٹہ میں آباد ہے، یہ کمیونٹی تھوڑی نہیں ہے، تقریباً 10 لاکھ لوگ ہیں، اور 10 لاکھ لوگ تھوڑے نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس قسم کی ہولناک ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہمیشہ یہ کمیونٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہمیشہ انہی کے بچے مرتے ہیں؟ کیوں ہمیشہ یہی تکلیف میں آتے ہیں؟ تو اس پہ بہت سی کانسپیریسی تھیریز ہیں۔ I personally, as you know me, I personally do not really follow any conspiracy theory. لیکن یہاں پر ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کو آپ نے دماغ کھول کے، دماغ کو ہاتھ مار کے، عقل مندی کے ساتھ سننی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یار ہم بڑے بے قدرے لوگ ہیں، ہمیں نہ اپنے فرقوں سے محبت کرنی آتی ہے، ہمیں نہ مہاجرین سے محبت کرنی آتی ہے، ہمیں نہ پاکستان کے انصار سے محبت کرنی آتی ہے، اور نہ ہی ہمیں اپنی اقلیتوں سے پیار کرنا آتا ہے۔ ہم نے اقلیتوں کی کبھی قدر نہیں کی۔ اپنے شہر اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے شہروں میں نان مسلم کے ایریاز الگ ہیں، ہمارے شہروں میں ان کے لیے جابز الگ ہیں، ہمارے یہاں سینیٹری کا سارا کام، سینیٹری ورکر کون ہے آپ کے یہاں؟ کون صحت صفائی کا کام کرتا ہے؟ نان مسلمز کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کی قدر کی؟ ہم نے ان کی کبھی قدر نہیں کی۔ آج کے وقت ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں ایک شہری کے ناطے کہ مائنورٹی کا جب دین نے اتنا ذکر کیا کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، تو ہم آج ان کے حقوق سلب کرنے کو کیوں تلے ہوئے ہیں؟ آج آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہزارہ برادری کے حوالے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آواز اندر سے آئے گی، اور اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنے گھر میں موجود صحت صفائی کا کام کرنے والے کے لیے آواز اٹھاتا ہوں؟ کیا میں اس کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہوں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ اینڈ میرا صرف اس ویڈیو سے آپ دوستوں سے صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا را اس واقعے کو پاکستان میں ہونے والی کسی ایتھنک کلینزنگ کا، کسی نسل کشی کا بنیاد مت بننے دیں۔ خدا کے لیے کوئی ایسا واقعہ اس سے فردر مت کریٹ کر لیں اپنے لیے کہ جو سنبھالنا آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ قومیں وہی پہچانی جاتی ہیں جہاں پر اقلیتوں کی قدر ہوتی ہے۔ اپنی قدر کریں، اقلیتوں کی قدر کریں۔